بہت افسوس کی بات ہے کہ کئی سارے اسلامک انسٹیٹیوشنز قسم کی چیزیں، اسکول وغیرہ، وہاں پر بھی ٹائم پہ فیس نہیں بھرو گے تو 10 روپے لیٹ فیس، 1000 روپے فیس ہے، 5 تاریخ تک نہیں آئی تو ہر دن کے 10 روپے بڑھتے جائیں گے۔ اسکالرز کے فتوے موجود ہیں اس چیز کے متعلق، وہ کہتے ہیں اس طرح سے لیٹ فی یا پینالٹی یا جو بھی چیز سے ٹائم پہ پیمنٹ نہ کرنے کی وجہ سے جو اماؤنٹ بڑھ رہا ہے وہ بڑھنے والے اماؤنٹ کو سود کہتے ہیں۔ تو کتنا کامن ہو گیا، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اچھا، اس میں ان کی شکایت کیا ہے؟ بلڈنگ کی سوسائٹیز کہتے ہیں کہ دیکھو لوگ ٹائم پہ بھرتے نہیں ہیں، اسی وجہ سے ہم لوگ لیٹ فیس رکھتے ہیں تاکہ لوگ بھریں۔ کہ جو لوگ ایسے انسٹیٹیوشن ہے، بلڈنگ کی سوسائٹی ہے، کوئی بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو لوگ ایسے سلو پیئرز ہوتے ہیں، ٹائم پہ بھرتے ہی نہیں ہیں، پیسے ہونے کے باوجود نہیں بھرتے ہیں، لیٹ فیس وغیرہ رکھتے ہیں نا تو وہ لوگ ٹائم پہ آگے بھرنے لگتے ہیں۔ اب ان لوگوں کو حلال آلٹرنیٹو دینا ہے، ہمیں جائز حلال آلٹرنیٹو دینا ہے، کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ جائز کا دائرہ بہت بڑا ہے۔ جائز کا دائرہ ایسا نہیں ہے کہ حرام کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے۔ حلال چیز خود سیلف سفیشینٹ ہے، حلال طریقے سے پورا کا پورا کام ہو سکتا ہے۔ جو لوگ بولتے ہیں نا حرام سسٹم کے بغیر کام ہی نہیں چلے گا، تو یہ بات بالکل غلط ہے اور ہم اسی چیز کے ماننے والے لوگ ہیں۔ اب یہ مشکل کے متعلق ہم حلال آلٹرنیٹیوز ہمیں دینا ہے اس ہاؤسنگ سوسائٹی کو، کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی کہتی ہے کہ ٹیننٹس جب مینٹیننس ٹائم پر نہیں بھرتے ہیں تو ہمارے پاس پیسے آتے نہیں ہیں، اسی لیے وہ لوگ لیٹ فیس لگاتے ہیں۔ یا وہ سروس پرووائڈر کو جو کوئی بھی سروس پرووائڈ کر رہا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ الیکٹرک ٹیلی فون بلز میں لیٹ کی وجہ سے ایک لیٹ فیس ہوتی ہے، اماؤنٹ بڑھ کر لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ سچویشن میں ہم کیا حلال آلٹرنیٹیوز دے سکتے ہیں، ہم وہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ چلیے میں میٹر اوپن اپ کرتا ہوں آپ کے لیے کہ آپ اپنے سجیشنز دیجئیں، اور سجیشنز کی روشنی میں ہم لوگ انشاءاللہ ایک لسٹ ڈرا آؤٹ کریں گے۔ یہ ایک فرسٹ ایکسرسائز ہے جو ہم اس موضوع پر لے رہے ہیں۔ جی، وارننگ دے سکتے ہیں کہ 4 دن 5 دن یا 10 دن اس کے بعد نکال دیں گے، یا پھر اسکول کی باتیں اسکول نہیں آنے دیں گے۔ تو بھائی نے ایک بتایا کہ جیسے بچے کی فیس نہیں بھری آ رہی ہے یا فلاں چیز نہیں ہو رہی ہے تو کوئی پینل ایکشن، جیسے کوئی ڈیٹرنٹ ایکشن بتایا جا سکتا ہے کہ دیکھو اتنے دنوں میں اگر آپ کی فیس نہیں ہوئی تو یہ ریسٹرکٹیو میجر ہو سکتا ہے۔ یہ ایک آپشن ہے، یہ ہم آپشنز نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کے لیے کوئی آپشن زیادہ فیزیبل ہو، کسی کے لیے کوئی اور آپشن زیادہ فیزیبل ہو۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فرسٹ آپشن ہے جو ایک سجیشن کے طور پر آیا ہے، اور یہ پینل ایکشن جو ریسٹرکٹیو پینالٹی والا ایکشن، یہ ایک فرسٹ آپشن ہے۔ چلیے بتائیے، اور بتائیے، لسٹ یہیں ختم ہو رہی ہے، آگے بڑھے گی انشاءاللہ۔ چلیے میں کچھ چیزیں سجیسٹ کرتا ہوں کیا کیا ہو سکتا ہے۔ ایک کمیونٹی بلیک لسٹ بن سکتی ہے۔ کمیونٹی بلیک لسٹ اس بنیاد پر کہ جو لوگ ٹائم ٹو ٹائم پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں ان کی ایک بلیک لسٹ پٹ اپ ہو سکتی ہے کہ دیکھیے 10 لوگوں کی بلیک لسٹ ہے، یہ لوگ نہیں پے کر رہے ہیں۔ لیکن obviously اسلام نے یہ بھی بات سکھائی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280 ہے کہ اگر مان لیجئے کہ جسے دینا ہے پیمنٹ، جو مقروض ہے، اگر وہ مشکل میں ہے تو اسے وقت دو۔ تو ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ کوئی اگر سچ مچ مشکل میں ہے، وہ شخص ہے جس نے بتایا کہ دیکھیے میری یہ ڈیفیکلٹی ہے، تو اسے وقت دینا اسلام نے ہی سکھایا ہے۔ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، ایک شفقت کے ساتھ معاملہ کرنا اسلام نے سکھایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ تو کیا وجہ تھی اس کی مغفرت کر دی؟ وہ شخص مالدار تھا، اس نے کئی لوگوں کو قرض دے رکھے تھے، اور جب وہ اس نے اپنے ماتحت اس کے ملازموں کو یہ انسٹرکشن دے رکھا تھا کہ اگر کوئی پیمنٹ نہ کر پائے تو اسے چھوڑ دینا، کوئی پیمنٹ نہ کر پائے تو اسے چھوڑ دینا، تو وہ لوگ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو جب فائنلی اس کا معاملہ اللہ کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زیادہ حقدار ہوں کہ میں اسے چھوڑوں، یہ لوگوں کو چھوڑتا تھا، میں اس کے ساتھ ویسا ہی کروں گا، میں بھی اسے چھوڑ دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو چھوڑ دیا، مطلب اس کی مغفرت ہو گئی، اس کی پکڑ نہیں ہوئی اس کی گناہوں کی وجہ سے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسا بندہ کرے گا بندوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کرے گا۔ جیسے ہمیں حدیث ملتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو ہم اگر رحم کا معاملہ کریں گے، اللہ بھی ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا۔ تو جو جینیوئن ڈیفیکلٹیز میں ہیں انہیں وقت دینا، ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ سے کام لینا، ان کے ساتھ یہ سختی والا معاملہ نہیں کرنا، یہ تو ہمیں مل رہا ہے۔ لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی جینیوئن پرابلم نہیں ہے، لیکن وہ اپنی پرسنل ضرورتوں کے لیے تو خرچ کرتے ہیں اور چیزیں خرچ کر سکتے ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کے ڈیوز یا انہوں نے جو سروسز لی ہے وہ سروسز کے پیمنٹس کرنے میں، وہ چیزوں میں بہت سست ہوتے ہیں۔ اور ایسا بہت بڑا طبقہ ہے آج کی سوسائٹی میں۔ جیسے معاشرہ بگڑ رہا ہے تو یہ بگاڑ بھی بڑھ رہا ہے۔
اب ایسے لوگوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہم نے سیکنڈ میجر یہ دیکھا کہ بلیک لسٹ بنائی جا سکتی ہے. تھرڈ میجر کہ ایک بار کسی کا نام بلیک لسٹ میں آ گیا تو پھر اسے سروسز ملتی رہے, اس لیے اس کے پاس سے ڈپازٹ لینا کمپلسری کر سکتے ہیں. کہ آپ نے دیکھیے ایک بار ڈیفالٹ کیا, سیکنڈ ٹائم ڈیفالٹ کیا, تھرڈ ٹائم ڈیفالٹ کیا, اب آپ کو یہ ڈپازٹ دینا ہوگا. آپ یہ جو ڈپازٹ دو گے تو آپ اگر کبھی نیکسٹ ٹائم نہیں دیے تو آپ کے ڈپازٹ میں سے وہ چیز کور ہوگی, فار دا ٹائم بینگ آسانی ہوگی. لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ کا ڈپازٹ کم ہوتا ہے تو آپ کو پھر سے ڈپازٹ دینا پڑے گا. تو یہ ایک ایکسیپٹیبل اسلامک حل ہے, جیسے ہم اس کے بارے میں ڈیٹیلز تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ دیکھیں گے. ایک اور آپشن ہے کہ گارنٹر دیا جا سکتا ہے کہ آپ ابھی ڈیفالٹ کر چکے ہو, بلیک لسٹ میں آ چکے ہو, 1 2 3 ڈیفالٹس ہو چکے ہیں. اب آپ کو اگر یہ سروس چاہیے تو آپ کو اپنے لیے کوئی گارنٹر دینا پڑے گا, جو اگر آپ پیمنٹ نہ کرو تو گارنٹر پیمنٹ کریں. یہ بھی ایک حلال پاسبلٹی ہے اور اس کے تعلق سے ہمیں حدیث بھی ملتی ہے. تو گارنٹر کا کنسیپٹ ملتا ہے, ڈپازٹ کا کنسیپٹ ملتا ہے, بلیک لسٹ کا کنسیپٹ ملتا ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک یہ بھی پاسبلٹی ہے اور جس کی علماء نے اجازت دی ہے کہ مان لیجئے جیسے مثال کے طور پہ کانٹریکٹس ہوتے ہیں. اب روڈ کا کانٹریکٹ ہے, بارش آنے سے پہلے روڈ بننا چاہیے, لیکن کانٹریکٹرز جو ہوتے ہیں وہ غافل ہوتے ہیں, سست ہوتے ہیں, بناتے نہیں ہیں. تو اگر ایسا کانٹریکٹ میں کلوز ڈالا جائے کہ جو ہمیں پیمنٹ دینا ہے یہ روڈ بنانے کے لیے 1 لاکھ روپے کا, اگر انہوں نے فلاں ڈیو ڈیٹ تک نہیں بنائے تو پھر ان کے اوپر پینالٹی کے طور پر ان کا جو پیمنٹ ہے 1 لاکھ اس میں سے 1000 کم ہو جائے گا اور ہر ایک ہفتے کے لیے 1000 کم ہوتا جائے گا. تو کیا ایسے ٹائپ کی پینالٹی کلوز ڈالنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ تو علماء نے بتایا کہ ایسا ٹائپ کی پینالٹی کلوز جس کے اندر پیمنٹ میں سے ڈسکاؤنٹ کیا جا رہا ہے فار اے پینالٹی, تو اس کی اجازت ہے. پیمنٹ میں سے جو ڈسکاؤنٹ کیا جائے پینالٹی کے طور پر اس کی اجازت ہے. لیکن جو پیمنٹ بڑھانے کے بارے میں بات ہے کہ اگر 10 دن میں آپ نے پیمنٹ نہیں دی, مثال کے طور پر کسی نے یہ کریڈٹ پہ بیچا کہ موبائل کے آپ کو 10,000 دینے ہیں, لیکن آپ نے اگر 10 تاریخ تک پیمنٹ نہیں دیے تو پھر 2% کے حساب سے بڑھتا جائے گا آپ کا اماؤنٹ. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ کلیئر کٹ سود ہو گیا. یا کوئی کہے اگر 10,000 پیمنٹ اتنے دنوں میں نہیں کی, 1 مہینے میں, تو پھر آپ کو ہر تھوڑے دنوں کے لیے اتنا بڑھانا پڑے گا. تو پھر کیا ہو گیا؟ یہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جی تو یہ ہم نے کچھ آپشنز دیکھے, اور کوئی آپشن آپ سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ سروس روکی جا سکتی ہے. جی سروس روکی جا سکتی ہے. ایک اور کلاس ہے کہ تھوڑا مشکل کلاس ہے. مان لیجئے کسی نے یہ موبائل کو انسٹالمنٹ پہ لیا کہ 1,000 کے 12 انسٹالمنٹ دینے ہیں. اب 12 انسٹالمنٹ میں سے 5 انسٹالمنٹ تو پیمنٹ کیے, 6واں انسٹالمنٹ کوئی بنا کسی ویلڈ ریزن کے ڈیلے کر رہا ہے, دے نہیں رہا ہے, تو پھر یہ کلاس ڈالا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی انسٹالمنٹ اگر بنا کسی ویلڈ ریزن کے آپ نے نہیں کیے تو سارے کے سارے انسٹالمنٹس ڈیو ہو جائیں گے. سارے کے سارے جو باقی کے انسٹالمنٹ جو ہر مہینے ڈیو ہونے والے تھے وہ ایک ساتھ میں ڈیو ہو جائیں گے. یہ کلاس ڈالا جا سکتا ہے. مطلب یہ کیا ہے نا, یہ سب بتانے میں مقصد یہ ہے کہ یہ تو کچھ چیزیں ہیں, اور بھی بہت کچھ پاسبلٹی ہے, لیکن جو منع کیا گیا ہے وہ چیز ہماری لسٹ میں نہیں آنا چاہیے. باقی اور جائز دیکھنا ہے تو جائز میں اور بہت ساری پاسبلٹیز ہے جو یوز کی جا سکتی ہے انشاءاللہ.